السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوکل اسپوکن عربک کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کلاس میں ہم کچھ مزید جملے اور مزید پریکٹس کریں گے، تو چلیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں جو آپ کو اس کلاس سے پہلے جاننا ضروری ہے، اس کی طرف ہم غور کریں گے، توجہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ ہے لی اور اس کا مطلب ہے میرے لیے۔ لی میرے لیے، لام اور یا کو جب ملاتے ہیں اور اس کا جو تلفظ کریں گے وہ اس طرح کریں گے، لی یعنی میرے لیے۔ آگے لنا یعنی ہمارے لیے، لی میرے لیے فار سنگولر اور لنا ہمارے لیے فار پلورل یعنی جمع کے لیے۔ اسی طرح لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، لہو اس کے لیے فار سنگولر، لہم ان کے لیے فار پلورل یعنی جمع کے لیے۔ آگے لک تیرے لیے یا آپ کے لیے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے والی ہے کہ فصحیٰ عربی میں جب ہم ماسکولین اور فیمینین کی بات کرتے ہیں یعنی مذکر اور مؤنث کی، تو مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں لکا، یعنی اگر کوئی مرد ہے تو اس کو کہیں گے لکا یعنی آپ کے لیے، اور اگر کوئی مؤنث ہے، کوئی فیمینین ہے تو اس کو ہم کہیں گے لکی یعنی زیر کے ساتھ، کاف کے زیر کے ساتھ، تو یہ ہوگا پھر تیرے لیے۔ یہ فصحیٰ عربی میں۔ لیکن لوکل عربی میں اگر آپ کو کسی فیمینین یعنی کسی عورت مؤنث کو کہنا ہے تو لک کے بجائے آپ کہیں گے لک تیرے لیے، اور یہ ہوگا فیمینین کے لیے یعنی مؤنث کے لیے۔ لکم آپ سب کے لیے، اس کو ایک مرتبہ اور آپ دیکھیں، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، لک آپ کے لیے فار ماسکولین، لک آپ کے لیے فار فیمینین، لکم آپ سب کے لیے فار پلورل۔ چلیے اب ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ سینٹنس ہے هذا الأكل لی، هذا الأكل لی، یہ کھانا میرے لیے ہے۔ الاکل جو بولتے ہیں اسی کا الاکل، یہ لوکل عربی میں الاکل بولتے ہیں۔ هذا الأكل لی، یہ کھانا میرے لیے ہے۔ This food for me، this food for me۔ هذا الأكل، هذا یعنی یہ، الاکل یعنی کھانا، لی یعنی میرے لیے۔ هذا الأكل لی، یہ کھانا میرے لیے ہے۔ This food for me۔ اگلا سینٹنس ہے هذا لی، هذا لی، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے۔ انگلش میں کہیں گے this is for me، this is for me، هذا لی۔ اگلا سینٹنس ہے انت لی، تم میرے لیے ہو، انت لی، تم میرے لیے ہو۔ انگلش میں کہیں گے you are for me، you are for me، انت لی، تم میرے لیے ہو۔ اگلا سینٹنس ہے هذا سریری، هذا سریری، یہ میرا بستر ہے، هذا سریری، یا یعنی میرا، هذا سریری، یہ میرا بستر ہے۔ انگلش میں کہیں گے this is my bed، this is my bed، یہ میرا بستر ہے۔ اگلا سینٹنس ہے هذا السریر لی، هذا السریر لی، یہ بستر میرے لیے ہے، یہ بستر میرے لیے ہے۔ انگلش میں کہیں گے this bed is for me، this bed is for me، هذا السریر لی، یہ بستر میرے لیے ہے۔ اگلا سینٹنس ہے جب لی تفاح، جب لی تفاح،
میرے لیے سیب لے آؤ، میرے لیے سیب لے آؤ، جب لی لے آؤ، لی میرے لیے، تفاح یعنی سیب، برنگ ایپل فار می، یا آپ کچھ اور لانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جبلی، اور یہاں پر اس چیز کا نام آپ لیں گے، جبلی رمان، اور اسی طرح جو بھی چیز آپ کہنا چاہتے ہیں جبلی کے بعد اس چیز کا نام آپ لیں گے۔ جبلی تفاح، میرے لیے سیب لے آؤ، برنگ ایپل فار می۔ اگلا سینٹنس ہے ارسل لی رغمک، ارسل لی رغمک، ارسل لی رغمک یعنی مجھے اپنا نمبر دیجئے، مجھے اپنا نمبر دیجئے۔ انگلش میں کہیں گے سینڈ می یور نمبر، سینڈ می یور نمبر، ارسل لی رغمک، مجھے اپنا نمبر دیجئے۔ ارسل یعنی بھیجئے، سینڈ کیجئے، لی میرے لیے، رغمک یعنی آپ کا نمبر۔ اگلا سینٹنس ہے اجب لک تذکرہ، اجب لک تذکرہ، میں تمہارے لیے ٹکٹ لاتا ہوں، میں تمہارے لیے ٹکٹ لاتا ہوں، اجب لک تذکرہ۔ اور اگر جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر کوئی مؤنث ہے، کوئی عورت ہے، تو آپ کہیں گے اجب لک تذکرہ، یعنی لام کے نیچے زیر لگائیں گے، اجب لک تذکرہ، میں تمہارے لیے ٹکٹ لاتا ہوں، I bring a ticket for you، انگلش میں کہیں گے I bring a ticket for you۔ اگلا سینٹنس ہے اجب لک ملابس جدید، اجب لک ملابس جدید، میں تمہارے لیے نیا کپڑا لاتا ہوں، میں تمہارے لیے نیا کپڑا لاتا ہوں، انگلش میں کہیں گے I bring new dress for you، I bring new dress for you، اجب لک ملابس جدید۔ اگلا سینٹنس ہے کلش لک، کلش لک، ہر چیز تمہارے لیے ہے، ہر چیز تمہارے لیے ہے، کلش لک، ایوری تھنگ از فار یو، ایوری تھنگ از فار یو، کلش لک، ہر چیز تمہارے لیے ہے۔ اگلا سینٹنس ہے انا ارسل لک، انا ارسل لک، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، انا ارسل لک، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، انگلش میں کہیں گے I am sending to you، I am sending to you، انا ارسل لک، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، I am sending to you۔ اگلا سینٹنس ہے انا ارسلت لک صورتی، انا ارسلت لک صورتی، میں نے اپنی فوٹو آپ کو بھیج دی، میں نے اپنی فوٹو آپ کو بھیج دی، انگلش میں کہیں گے I send you my picture، I send you my picture، انا ارسلت یعنی ارسلتو، میں نے بھیج دیا، لک آپ کے لیے، صورتی میری پکچر یا میری فوٹو، انا ارسلت لک صورتی، میں نے اپنی فوٹو آپ کو بھیج دی، انگلش میں کہیں گے I send you my picture، میں نے آپ کو اپنی پکچر بھیج دی۔ اگلا سینٹنس ہے ھذا مکفی لنا، ھذا مکفی لنا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، انگلش میں کہیں گے دس از ناٹ انف فار us، دس از ناٹ انف فار us، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اگلا سینٹنس ہے جہز سکن لہم، جہز سکن لہم، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرو، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرو، انگلش میں کہیں گے پریپیئر ہاؤسنگ فار دیم، پریپیئر ہاؤسنگ فار دیم، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرو، جہز سکن لہم، جہز یعنی انتظام کرو، پریپیئر کرو، تیار کرو، سکن یعنی جو سکونت کی جگہ ہے اس کو ان کے لیے، لہم یعنی ان کے لیے، جہز سکن لہم، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرو، پریپیئر ہاؤسنگ فار دیم۔ اگلا سینٹنس ہے اطبخ اللحم لہم، اطبخ اللحم لہم، ان کے لیے گوشت بناؤ، ان کے لیے
گوشت بناؤ. انگلش میں کہیں گے cook meat for them. cook meat for them ان کے لیے گوشت بناؤ. اطبخ یعنی بناؤ. cook کھانا بنانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اطبخ یعنی بناؤ. طبخ بنانے کے لیے. اطبخ بناؤ. اللحم یعنی گوشت. لہم یعنی ان کے لیے. ان کے لیے گوشت بناؤ. انگلش میں کہیں گے cook meat for them. cook meat for them ان کے لیے گوشت بناؤ. اگلا سینٹنس ہے ودی السیارہ لہم. ودی السیارہ لہم ان کے لیے گاڑی بھیج دو. ان کے لیے گاڑی بھیج دو. send a car for them. send a car for them ان کے لیے گاڑی بھیج دو. انگلش میں send a car for them. ودی السیارہ لہم ان کے لیے کار یا گاڑی بھیج دو. اگلا سینٹنس ہے انت سوی لنا. انت سوی لنا تم ہمارے لیے کرو. انت سوی لنا تم ہمارے لیے کرو. یا انت سوی لنا تم ہمارے لیے کرو. انگلش میں کہیں گے do for us. do for us تم ہمارے لیے کرو. کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے کرو. انت سوی لنا تم ہمارے لیے کرو. اگلا سینٹنس ہے انت سویت کثیر لنا. انت سویت کثیر لنا آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. انگلش میں کہیں گے you did a lot for us. you did a lot for us. انت سویت کثیر لنا آپ نے بہت کچھ کیا. انت سویت آپ نے کیا. کثیر یعنی بہت زیادہ. لنا یعنی ہمارے لیے. انت سویت کثیر لنا آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. you did a lot for us. اگلا سینٹنس ہے هذه وجبة الافطار لكم. هذه وجبة الافطار لكم یہ ناشتہ آپ کے لیے ہے. یہ ناشتہ هذه وجبة الافطار یعنی یہ ناشتہ لکم آپ کے لیے ہے. انگلش میں کہیں گے this breakfast is for you. this breakfast is for you یہ بریک فاسٹ یہ ناشتہ آپ کے لیے ہے. اگلا سینٹنس ہے عندک عرض لنا. عندک عرض لنا ہمارے لیے کوئی آفر ہے آپ کے پاس. عندک عرض لنا کیا ہمارے لیے آپ کے پاس کوئی آفر ہے. انگلش میں کہیں گے do you have offer for us. do you have offer for us. عندک عرض لنا. عندک عرض لنا ہمارے لیے کوئی آفر ہے آپ کے پاس. do you have offer for us. اگلا سینٹنس ہے when غرفتنا. when غرفتنا ہمارا کمرہ کہاں ہے. ہمارا کمرہ کہاں ہے. انگلش میں کہیں گے where is our room. where is our room ہمارا کمرہ کہاں ہے. اگلا سینٹنس ہے لا تزعج نفسك عشان لنا. لا تزعج نفسك عشان لنا آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوں. آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوں. انگلش میں کہیں گے don't bother yourself because of us. don't bother yourself because of us. لا تزعج یعنی پریشان نہ ہوں آپ. نفسک اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. عشان بیکوز کیونکہ. لنا ہمارے لیے. یہ تو لفظی معنی ہوا لیکن پورا معنی ہوگا آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوں یعنی اپنے آپ کو مشقت میں پریشانی میں نہ ڈالیں. لا تزعج نفسک عشان لنا. اگلا سینٹنس ہے لمن انت جبت تم کس لیے لائے ہو. تم کس لیے لائے ہو. انگلش میں کہیں گے you brought for whom. you brought for whom. لمن یعنی کس لیے. انت یعنی آپ. جبت یعنی لائے یعنی فور ماضی جو گزر چکا. لمن انت جبت تم کس لیے لائے ہو. اگلا سینٹنس ہے لا تخلونا ہنا. لا تخلونا ہنا
آپ ہمیں یہاں نہ چھوڑیں. لا تخلونا ہنا، آپ ہمیں یہاں نہ چھوڑیں. Don't leave us here. Don't leave us here. لا تخلونا ہنا. امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس، یہ لیسن پسند آیا ہوگا. کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.